अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के विलादत बासादत बजाते खुद ही एक मोजज़ा था। और ये वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत के वक्त बहुत से मोजज़ात और वाक़यात ऐसे पेश आए कि जिनका तज़किरा ज़रूरी और अहम है, और हर मुसलमान को इन वाक़यात और मोजज़ात का इल्म होना चाहिए। मुस्तनद रिवायात की रोशनी में चंद रिवायात आपकी समातों की नज़र करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी अनोल नाल यानी नाफ की नाल कटी हुई थी। हालांकि अनोल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है और आप खतना शुदा पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्कसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्कसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। प्यारे दोस्तों, अल्लामा साहली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। दोस्तों, जहां तक बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई, तो इस बात पर सबका इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर मौरखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, जबकि तकवीम के तरीके के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। और ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपका विसाल हुआ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि माह रबीउल अव्वल को जो गैर मामूली तक़द्दुस, अजमत और शान मिली है, उसकी वजह फख्र दो आलम, शाफ़े महशर, सरवर कायनात, सरवर दो जहां, हादी आलम, साक़ी कौसर, सरवर कौनैन, फख्र मौजूदात, साहिब लौह कलम, नय्यर आज़म, सैयद अरब अजम, सुबह दरखशां, शाह उमम, महबूब रब्बुल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, ताजुल अंबिया, बशीर नज़ीर, सिराज मुनीर, इमामुल अनबिया, आफ़ताब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस माह में हजरत आमना के आंगन में चांद बनकर तुलू होना है। ऐसा चांद जो पहले दिन से आज तक और रोज़े महशर तक गुरूब ना होगा, जिसकी चमक को कभी भी अंदेशा जवाल नहीं। वो अजीम मसीहा के जिसके कदमों से उठने वाली खाक के जर्रे जिस पर पड़ गए वो कयामत तक अमर हो गए। इस माह में सिर्फ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर कुदसी ही नहीं हुआ, बल्कि आलम नौ तुलू हुआ। तारीख आलम ने नए सफर का आगाज किया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अबरहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हुई थी। इस वाक़े की मुकम्मल तफसील हम अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। इंशाअल्लाह आपने उस वीडियो को भी जरूर देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हजरत काबे अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी।
دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کعب احبار پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دائیا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ دوستو کہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ دوستو کہتے ہیں اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتح نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعری رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ اور دوستو یاد رہے کہ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ یہودی عالم نے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم
یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے ساتھ ہی نبوت کی نشانیاں لے کر پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانیوں کے بارے میں لوگ پہلے سے مطلع تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ارض و سما کے روحانی تعلق اور رشتہ وحی کو منقطع ہوئے کم و بیش 600 سال گزر چکے ہیں۔ پوری دنیا بالعموم اور ملک و قوم عرب بالخصوص کچھ اس طرح کے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی انحطاط سے دوچار تھی کہ پورا عالم انسانیت ہی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر چکا تھا۔ انسان کا ضمیر مرجھا چکا تھا، تاریکیوں نے ہر پہلو سے بنی آدم کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور روشنی کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما کو اپنی اس مخلوق انسانی پر ترس آ گیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اولاد ابراہیم علیہ السلام اور نسل اسماعیل علیہ السلام سے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا۔